اللہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور نماز کو قائم رکھو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیکوکاروں کو آخرت میں اس کا بہت اجر دینے والے ہیں اور ان کو عزت کے مکانوں میں رکھیں گے، اور ہم نیکوکاروں کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اور جن مل کر میرے اس کلام قرآن جیسا بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ میں نے پہلے بھی جو ہے نا ذکر کیا تھا، اس کا میں دوبارہ اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے کلام قرآن کی آیتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے کلام قرآن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے نا جس قلم سے یہ لوح محفوظ پر جو عرش پہ موجود ہے لکھا گیا، اس جیسا قلم اللہ نے اور کوئی نہیں بنایا، اور لوح محفوظ پر یہ کتاب پہلے لکھی گئی ہے، اس جیسی اور کتاب بھی اللہ نے اور کوئی نہیں بنائی۔ اور جو فرشتے ان کو زمین پر وحی کے ذریعے لے کر آتے تھے، ان جیسے فرشتے بھی اللہ پاک نے اور کوئی نہیں بنائے۔ اور جس ہستی پر یہ کلام اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان جیسی ہستی بھی اللہ پاک نے اور کوئی نہیں بنائی۔ اور جس امت پر یہ اتارا گیا، مطلب اللہ پاک نے نہ اس جیسی امت بھی اور کوئی نہیں بنائی۔ اور جس ہستی کا یہ کلام ہے، اس جیسی ہستی بھی اور کوئی نہیں۔ اگر ہم جو ہے نا اپنی زندگی میں دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ 5 وقت کی نماز کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تم پر فرض کر دی گئی ہیں۔ پھر تہجد کی نماز کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو نہ اس کا نماز کا حکم کرو، اور پھر کہتے ہیں اس پر قائم رہو، مطلب کہ ایک دفعہ کہہ کے جو ہے نا چپ نہ ہو جاؤ، مطلب اس پہ قائم رہو، ہر وقت ان کو کہتے رہو نماز کا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں روزمرہ زندگی میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ برے اعمال سے بچیں، مطلب سالہ سال سے ان کی یہی روٹین چلی ہوئی آ رہی ہے۔ تو آپ آبزرو کریں کہ اگر اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے تو آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں کہ وہ جن چیزوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آگے بھی وہی چیزیں جو ہے نا دہرانے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس کی جو ہے نا اس کوشش کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ایک گناہ گار انسان کی زندگی کو دیکھیں جو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی اچانک موت ہو جاتی ہے، تو وہ آگے جو ہے نا خود کو کیسے پریزنٹ کرنے والا ہے ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم جو ہے نا دیکھیں کہ جو نیک انسان ہے اس کو گناہ گار انسان جب دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پاگل ہے، وہ اس کو پاگل سمجھے گا، وہ کہے گا یہ جو ہے نا صبح تہجد کے ٹائم اٹھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، وہ اس کو بے وقوف سمجھے گا۔ اسی طرح جو نیک اعمال کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وہ گناہ گار شخص کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ جو ہے نا پتہ نہیں کیسا اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیسے زندگی گزارے۔ تو اگر آپ اس نیک انسان کو دیکھیں، اگر اس کو آپ جتنی بھی لالچ دیں، جتنی بھی پیسے کی لالچ دیں، اسے کہیں کہ بھئی آپ یہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، یہ چھوڑ دو، تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے، اسے پتہ ہے وہ
حقیقت کے قریب ہے۔ اسی طرح جب نیک انسان آگے جائے گا تو اس کے نیک اعمال اس کے کام آنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیک بندوں کے کوئی بھی اعمال ضائع نہیں کرتے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی باتیں کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ یہی تو کامیابی ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کی جو اہمیت سمجھانا چاہتے ہیں ہم اس تک پہنچیں اور اللہ کی باتوں پر عمل کریں، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کے کلام قرآن کو سبسکرائب رکھو، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو فالو کرو، اور غور و فکر کو کلک رکھو، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔